فیصل آباد پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال ڈگر۔ ایسے مہینے کی آمد ہے جس سے قبل ہر بار ایک پروگرام ہم رکھتے ہیں، ایک نشست رکھتے ہیں جس میں علماء کرام کا گلدستہ جو ہے آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ ماہ صیام رحمتوں، برکتوں اور خاص طور پر میں اپنی بڑی دیسی فیصل آبادی زبان میں اسے لوٹ سیل کا مہینہ کہتا ہوں کہ وہ نیکیوں کی لوٹ سیل ہے، گناہوں سے چھٹکارے کی ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، نجات کا مہینہ ہے۔ ہر عشرے کے اندر، ہر ایام کے اندر خاص عبادتیں ہمیں دنیا میں جو ہمارے ارد گرد اس وقت بہت حد تک پریشانیاں، مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، ان سے چھٹکارا دلانے کے لیے بہت اہمیت کے حامل ایام ہیں۔ لیکن اس کے اوپر ہمارے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں آتی ہیں کہ ہم نے اس مہینے کو دوسرے مہینوں سے منفرد ہو کر گزارنا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے رمضان المبارک جو ماہ صیام اس کے فیوز و برکات کیا ہیں۔ میں اس کے بارے میں بات کرنے سے قبل اپنے مہمانوں کا تعارف آپ کے سامنے کروا دوں۔ 6 مہمان ہوں گے، پہلے 2 بریکس میں 3 مہمان، تو پھر 3 مہمان آئیں گے۔ پہلے جو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف کروا دوں۔ مفتی مظفر اقبال صاحب موجود ہیں، جامعہ عثمانیہ سے تعلق ہے ان کا، جبکہ ان کے ساتھ ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی موجود ہیں، ملت جعفریہ اور ہمارے بہت ہی خوبصورت دوست بھی ہیں، وہ موجود ہیں۔ آگے مولانا محمد شاہد مدنی صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، اہل حدیث مکاتب فقہ سے تعلق ہے اور دارالقرآن کے اندر جہاں موجود ہیں۔ خاص طور پہ ان کا شکریہ مفتی انس مدنی صاحب کا جو ہمیشہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم دین کی ترویج کے لیے اور خاص طور پر ایسے مہینے جس میں ماہ صیام ہے اور خاص جو ایام ہیں دین اسلام سے وابستہ، ان کی ترویج کے لیے، اپنی خدمات کے لیے آپ کے سامنے علماء کرام کو لے کر حاضر ہو سکے۔ میں بلا تاخیر مفتی مظفر اقبال صاحب کی تو بڑھوں گا۔ مفتی صاحب کیسے دیکھتے ہیں ماہ صیام، رمضان المبارک، شعبان المعظم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، تو ساتھ ہی اللہ کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، بابرکت کا مہینہ، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ لوگ ناظرین کے سامنے رکھیں تاکہ اس کی اہمیت اور خاص طور پہ پچھلے سالوں میں جو ہم نے کوتاہیاں کی ہیں ان سے ہم درگزر کرتے ہوئے آگے بڑھ سکیں۔ ماہ صیام کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کوئی شک نہیں کہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے اور یہ اللہ کی رحمتیں لوٹنے کا مہینہ ہے۔ عام مہینوں کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں برسائی جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ اس مہینے کے شروع ہوتے ہی جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس وقت تک ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا جب تک کہ رمضان کا مہینہ ختم نہیں ہوتا، یعنی آخر رات تک اللہ کی رحمت کے آسمانی دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اور ان کا یہی مطلب ہے کہ گویا یہ دروازے کھولنے کا مقصد یہ کہ اللہ کی رحمتیں ہر وقت رمضان کے مہینے میں برستی رہتی ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان رحمتوں کے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کوشش کرنے میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم عبادات میں اضافہ کریں۔ پہلے اگر عبادت کم کرتے ہیں تو اس مہینے میں زیادہ کر دیں، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں جیسے ہی رمضان شروع ہوتا تھا تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 چیزوں میں اضافہ دیکھتے تھے۔ پہلی چیز یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اضافہ کر دیتے تھے، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت پہلے ہی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حتیٰ یتورمت قدماہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر سوزش آ جاتی تھی، اور اسی وجہ سے اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساری رات کھڑے ہونے کی بجائے رات کا آدھی رات کھڑے ہو جائیں یا اس سے بھی کم کر لیں، انقص منہ قلیلا، اس رات کے آدھے حصے سے بھی کم کر لیں۔ اور صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ساری دنیا تو آپ کی وجہ سے بنی ہے، آپ تو بخشا انسان ہیں، تو آپ اتنے زیادہ لمبی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ افلا اکون عبدا شکورا، بے شک اللہ نے سب کچھ میری وجہ سے بنایا ہے، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو شکر گزار بندہ بننے کے لیے میں اتنی لمبی عبادت کرتا ہوں۔ تو ایک تو عبادت میں اضافہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں بھی عبادت میں اضافہ کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اضافہ کر دیتے تھے۔
خیرات بہت کرتے تھے رمضان المبارک میں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خوب خیرات کریں. اس وقت جو ملک کے معاشی حالات ہیں، ایک گمبھیر صورتحال میں ہم مبتلا ہیں، تو اس وقت غربت کے انتہائی لو درجہ پر لوگ بہت سارے موجود ہیں. ہمیں چاہیے کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ ان کی سیری و رفتاری میں ان کی انتظام کرنے کی کوشش کریں، ان کی امداد کریں، ان کو خیرات دیں تاکہ وہ سیری افطاری میں اپنا انتظام کر سکے. تیسری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں چیز میں اضافہ کرتے تھے وہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب زیادہ قیام کیا کرتے تھے. قرآن پاک کی تلاوت قیام کی صورت میں کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رمضان المبارک میں نمازوں کے اندر تلاوت قرآن بڑھائیں، تراویح کی صورت میں قرآن پاک کی تلاوت کو سنیں اور سنائیں. اس طریقے پر جب ہم رمضان المبارک گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں ایسے ملیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان المبارک میں صرف ایک سجدہ کرتا ہے، ایک سجدہ کرنے پر اللہ رب العزت اسے 2500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. میں مفتی صاحب آپ کے پاس واپس آؤں گا، بڑی خوبصورت باتیں آپ کی جا رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھوں گا. ڈاکٹر صاحب مفتی صاحب جب بات کریں تو میں نے کچھ پوائنٹ ساتھ ساتھ لکھ رہا تھا. بلا شبہ ہم رمضان المبارک کی جب اہمیت بیان کرتے ہیں وہ ہر فرد کو معلوم بھی ہے، مسلمان جانتے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بدقسمت اور بدبخت کہا گیا ہے جو اس مہینے کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے، لیکن آج جب مخصوص گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، بلکہ ماہ صیام کا آغاز میں تو کہوں گا ہو چکا ہے، اور پیچھے دیکھیں ایک ہفتے میں چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں، گراں فروشی چل رہی ہے اور مال میں ناپ تول ہیرا پھیری. کیا رمضان المبارک کی اہمیت ہمیں یہ بتائی گئی تھی کہ ہم جانتے ہوئے بھی اس سے غافل ہوئے پھر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ علیہ. اگر تو دین اسلام کی تعلیمات کی بات کریں تو وہ تو ان سب چیزوں کی نفی کرتے ہیں جو آپ نے بیان کی. اگر ایسا ایک ایسے معاشرے میں ہو رہا ہے جو کہ ایک اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے اور ایک ایسے ملک میں ہو رہا ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل ہوا ہے، تو پھر یہ ہمارے لیے ایک غور طلب بات ہے اور ایک فکر مندی کی بات ہے کہ آیا اس میں کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم اس معاشرے کو اس رنگ میں نہیں لا سکے جو کہ حقیقی اسلامی معاشرے کا رنگ ہے. بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جہالت کی علامت ہے، اور چونکہ دین اسلام کا جو نقشہ ہے، جو تعلیمات ہیں، اول تو ان کو لوگوں نے قبول نہیں کیا، کیونکہ اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں جو ترویج و اشاعت ہوئی ہے اس میں کمی ہے، اور یا پھر وہ کردار جو معاشرے میں نظر آنے چاہیے، جو واقعاً جن کو سر سے پاؤں تک دیکھ کے یہ احساس ہو کہ یہ ایک مسلمان ہے، پھر اس کے فالوور اس کی پیروی اسی انداز میں کریں، وہ کردار تقریباً نہ ہونے کے برابر ہمیں نظر آتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا حرص جو ہے، ہمارا لالچ جو ہے دنیا کو حاصل کرنے کا، وہ بہت زیادہ ہے. ہم قناعت پسندی کو چھوڑ چکے ہیں. ہمارے رسم و رواج اگرچہ وہ اسلامی معاشرے کے نہیں ہیں، وہ ہندوانہ رسم و رواج کی ہم پیروی کر رہے ہیں، جس کے لیے ہمیں بہت سارے مادی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. لہذا ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو معاشرے اور سوسائٹی کا ایک اچھا ممبر بنانے کے لیے ایک اپنا، یعنی ابھی عزت کا معیار بدل گیا نا جی. اب ہمارے معاشرے میں جس کے پاس جس کی جیب میں روپیہ ہے وہی باعزت ہے. تو ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ معاشرے میں رہنے کے لیے وہ اچھا گھر خریدے، اچھی گاڑی نمود و نمائش جو، تاکہ اس معاشرے میں لوگ اس کو عزت و احترام میں ڈاکٹر صاحب یہیں سے جاری رکھوں گا. میں بڑھوں گا آگے مولانا محمد شاہد مدنی صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب کی بات سے مجھے ایک بڑی خاص بات یاد آئی کہ یہاں تک آ گیا ہے کہ روزہ رکھ کر واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگایا جاتا ہے پہلی سحری ڈن کے نام سے، بڑھ کے لوگ مذاق، اس میں میم بن رہی ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ہم ایسے بدبخت ہیں کہ ہم خود مذاق بھی خود ہی اڑا رہے ہیں اور خود اسٹیٹس بھی خود ہی لگاتے ہیں. تو مولانا صاحب کیا دین کے اندر نمود و نمائش، خاص طور پہ ماہ صیام کے اندر جو ہم نے کرنا، وہاں یہاں تو زکوٰۃ دینے کے لیے بھی یہ ہے کہ اپنے ان عزیز اقارب کو دیں، تو ان کو بتائیں بھی نہ کہ اگر ان کی تصدیق ہو رہی ہے، یہاں تو سفید پوشی کے اندر، لیکن لوگ دیتے ہوئے تصاویریں بھی بنوا رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ جی محترم، آپ کا سوال بہت ہی اچھا ہے کہ آج کل جدید دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ اپنی ہر نیکی کو سوشل میڈیا پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ دین اسلام نے اس بارے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ نیکی انسان کو اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ روزے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ انسان تنہائی میں بیٹھا ہے، پانی نہیں پیتا کیونکہ میرے اللہ کا حکم ہے، تو روزہ ہمیں یہ چیزیں سکھاتا ہے کہ جس طرح ہم تنہائی میں بیٹھ کے کھانے پینے کی چیزوں سے رک جاتے ہیں، وہاں ہم اس کی نمود و نمائش نہیں کرتے، لوگوں کو نہیں بتاتے، اسی طرح ہمیں باقی اعمال میں بھی یہ چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اگر ہم نے کسی کو صدقہ دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تصویر بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیں کہ میں نے اتنا مال صدقہ کیا ہے۔ اس میں ایک تو ریاکاری آ جاتی ہے، دوسرا جس کو ہم دے رہے ہیں اس کی تضحیق ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ مجھے یہ دینے کے بعد اب معاشرے میں میری جو ہے وہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ لوگوں سے لے کر جو ہے وہ کھا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں مولانا صاحب آپ کی بات یہیں سے جاری رکھوں گا، ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے ناظرین، بریک کی طرف بڑھیں گے، واپس آئیں گے، یہیں سے مولانا شاہد مدنی سے آغاز کریں گے۔ چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ ناظرین دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مولانا صاحب آپ اپنی گفتگو جاری رکھے ہوئے تھے، خاص طور پہ روزے کی اہمیت اور جدت کے ساتھ۔ بلا شبہ دین یہ کہتا ہے کہ دین و دنیا کو ساتھ لے کے چلے، لیکن اس کے اندر جو آپ کی ہوئی نیکی ہیں، نمود و نمائش پہ آپ بڑی خوبصورت بیان کرتے ہیں، وہ فرمائیے گا۔ ہم اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ نیکی کر کے اس میں دکھلاوا کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اتنا برا عمل ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو شرک اصغر کہا ہے۔ بلکہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو دکھلاوا کرتے ہیں ان کو کہیں گے کہ جن کے لیے یہ آپ نے عمل کیا تھا ان سے اس کا بدلہ لے لیں، میرے لیے تو کیا ہی نہیں ہے، آپ نے عمل کیا تھا تاکہ لوگ خوش ہو جائیں تو ان سے اس کا بدلہ لے لیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ ایسا عمل، کوئی بھی نیکی کا عمل پوشیدہ کرتا ہے، خاص طور پہ صدقہ، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لوگ، وہ خوش نصیب جن کو اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان میں ایک شخص وہ بھی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا راجل تصدق بصدقۃ، وہ آدمی جو صدقہ کرتا ہے فاخفاها، اس کو اتنا پوشیدہ کرتا ہے حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اس کا بایاں ہاتھ نہیں جانتا اس نے اس کے دائنے کیا خرچ کیا ہے۔ تو ہم یہاں خرچ کرنے کے بعد سوشل میڈیا پہ ڈال کے پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ عمل کر لیا ہے، تو یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ عمل کرنے کے بعد اس میں دکھلاوا کیا جائے، لوگوں کو دکھایا جائے، اس میں ریاکاری لائی جائے، بلکہ پوشیدہ عمل کرنا چاہیے۔ خصوصی طور پہ رمضان کے مہینے میں یہ جو راشن تقسیم کیے جاتے ہیں، کھانا کھلایا جاتا ہے، اس میں اکثر جو ہے وہ یہ نمود و نمائش پائی جاتی ہے اور اس کی تصاویر جو ہے اپلوڈ کی جاتی ہیں، پھر بعض تو فخریہ انداز میں اس کو لگاتے ہیں کہ ہم نے یہ عمل کیا ہے۔ تو ممکن ہے کہ ایسا کرنے کے ساتھ یہ عمل ضائع ہو جائے، اور ہمیں دنیا میں تو دکھلاوے کی صورت میں اس کا ہمیں کوئی کومنٹس مل جائیں یا لائکس مل جائیں، لیکن آخرت میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کا کوئی بدلہ نہ ملے۔ آخر میں بہت خوبصورت آپ نے بات کی۔ میں دوبارہ سے مفتی صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ مفتی صاحب، زکوٰۃ بہت، کیونکہ اب خاص اس حوالے سے مہینے کے اندر درس بھی ہے، ہمیں احکامات بھی ہیں، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی وہی چیز آ جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ کے حوالے سے لوگوں کو ذرا کلیئر کرتے ہیں لوگ اس کے بارے میں اس لیے پروگرام میں کیا کیونکہ پچھلی بار میں نے یہ آف دی ریکارڈ چیزیں بعد میں پوچھی، لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ چیزیں آن ریکارڈ پوچھیں گے، بہت سارے لوگ اپنے آپ کو عذر کے اندر لے جاتے ہیں، جی ہمارے اس کے اوپر تو لگتی نہیں ہے، بلکہ یہاں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ابھی بینکوں سے پیسے نکلوا لیے ہوں گے کیونکہ زکوٰۃ کٹ جائے گی اور بعد میں جمع کروا لیں گے، وائڈ منی کر لیا، اس کے اوپر زکوٰۃ سے معافی مل گی، تو یہ ذرا اس کے اوپر تھوڑا تفصیل سے آگاہ کر دیں۔ جی بلال بھائی، اس کے بارے میں یہ ہے کہ زکوٰۃ اللہ رب العزت نے ہر اس آدمی پر فرض کی ہے جو صاحب حیثیت ہے۔ صاحب حیثیت کا مطلب ہے کہ جو نصاب کا مالک ہے۔ نصاب ہمارے ہاں
ایک تو کسی کے پاس صرف سونا ہے تو 7.5 تولے سونا ہوگا اگر اس کے پاس اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اچھا اس کے اندر میں ذرا اس لیے ایڈ کروں گا, لوگوں نے سوال کیے ہوئے ہیں, تو کیا جو یہ بھی کچھ وہ لوگوں نے حوالے دیے ہیں کہ اس کے اندر جو استعمال شدہ ہے اس کے اوپر نہیں, یعنی کہ سال میں 1-2 بار استعمال کریں؟ نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے. چاہے وہ 10 سال سے آپ کے استعمال میں ہے, 20 سال سے, 50 سال سے, جب سے آپ نے لیا استعمال, زکوٰۃ ہے. چونکہ سونا جو ہے وہ مالیہ شمار کی جاتی ہے, سونا اور چاندی. نمبر 2 جی, اگر صرف سونا تو پھر یہ نصاب ہے. اگر سونا کے ساتھ پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں یا چاندی بھی پڑی ہے تو پھر نصاب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بن جاتی ہے. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس وقت آپ راؤنڈ اباؤٹ 1.25 لاکھ کے قریب لگا لیں. گورنمنٹ نے بھی 1,35,000 کی یہ بھی فگر نکالی ہے. تو اگر اتنی مالیت کسی کے پاس موجود ہے, اس میں مال تجارت بھی شامل ہے, جو آپ کے بزنس میں پیسہ چل رہا ہے وہ بھی آپ کے پاس, جو چیز پروڈکٹ بیچنے کے لیے آپ نے رکھی ہے, کپڑے والے نے کپڑا رکھا ہوا ہے, جوتیوں والے نے جوتے رکھے ہوئے ہیں, ایسی کسی نے اور چیز رکھی ہوئی ہے, پروفٹ اورینٹڈ چیز کوئی بھی ہے, وہ اس کو شامل کر کے جو ٹوٹل مالیت بنے گی اس کا زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. 1 لاکھ پر 2500 روپے تقریباً زکوٰۃ بنتی ہے. جتنی اس کے پاس اماؤنٹ ہوگی اس نے فی لاکھ 2500 کو ضرب دے کر اتنی وہ زکوٰۃ دے گا. پھر زکوٰۃ دینے میں یہ ہے کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم جس کو دے رہے ہیں اس کی عزت نفس کا خیال کرنا ہے. ایک تکریم انسانیت اسی کا نام ہے. اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے, یہ میرا سوال تھا. بالکل اس کو بتانا ضروری نہیں ہے, بلکہ آپ اپنے کسی بھائی کو یا اپنے, چونکہ بیٹوں کو اور نیچے تک آگے بیٹوں کو فرو ہم اسے کہتے ہیں, ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ایسے ہی والدین ہیں, دادا دادی ہے, ان کو بھی زکوٰۃ نہیں, اصول و فرو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. باقی بہن بھائی ہیں اور دیگر رشتہ دار ہیں یا غربا ہیں, ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اب آپ بالفرض کسی کا بھائی غریب ہے انتہائی درجے کا, وہ اس کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے, اب اگر وہ اس کو زکوٰۃ کہہ کر دے گا تو اس کو بیچارے کی عزت ہی نہیں رہے گی. وہ بیچارہ لے گا تو صحیح مجبور, لیکن وہ شرم سے سر بھی جھکائے گا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, ہر انسان کی تکریم کا خیال کرنا چاہیے. ہمیں بس یہ کہہ دینا چاہیے کہ یہ عیدی ہے, یا آئیے اپنی ضرورتیں پوری کر لو. لباس بھی دیا جا سکتے ہیں, راشن بھی دیا جا سکتا ہے, ضرور ہر چیز دی جا سکتی ہے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے. آپ راشن بھی دے سکتے ہیں, لباس بھی دے سکتے ہیں, آپ اس کو نقد پیسے دے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کی گھر میں کوئی اور ضرورت پوری کرنی ہو, اس نے بجلی کے بل ہیں, بجلی کے بل ہیں, گیس کے بل ہیں, تو کوئی بھی ضرورت وہ پوری کر سکتا ہے اپنی. اس کے لیے بتانا ضروری نہیں ہے. پھر اسی طرح ابھی جو بات چل رہی تھی ہمارے ہاں, اگر لوگ راشن دیتے ہیں تو راشن دینے کے اندر بھی یہ تصویروں والا کام بالکل نہیں کرنا چاہیے, اور لمبی لائنیں نہیں لگوانی چاہیے. اس کا کوئی پراپر انتظام ہونا چاہیے کہ آپ اگر دینا چاہتے ہیں تو آپ ان کو اندر بٹھائیں, عزت و تکریم کے ساتھ بٹھائیں. اگر آپ کے پاس رش زیادہ ہے تو بٹھانے کا انتظام کریں ان کو, وہ بھی اپنے اندر, تاکہ باہر گلی سڑکوں کو بھی بند نہ کریں. پھر بھی آپ نمود و نمائش میں جا رہے ہیں. بعض جگہ تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں ساتھ ساتھ, پتہ نہیں انہوں نے کسی کو دینی ہوتی ہیں آگے ویڈیوز کو, فنڈ ریلیز کروانے ہوتے ہیں یا کیا معاملات ہے. بہرحال یہ ساری چیزیں مناسب نہیں ہیں. ڈاکٹر عرفان نقوی صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں جب ہمیں, کیونکہ میں نے بہت سارے پروگرامز آپ لوگوں کے ساتھ کیے, اس گلدستے کو ہمیشہ آگے ریاض خلل صاحب بھی موجود ہوں گے ہمارے ساتھ, تو ہم یہ گفتگو ہمیشہ ہر سال کرتے ہیں, بلکہ پیر محمد صدیق اور رحمان صاحب بھی ہوں گے, ان سے بھی گفتگو ہماری ہوگی. ہم ہر سال یہ گفتگو کرتے ہیں کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے. میں اس سال اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ایک قدم آگے چل کے نکلیں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ آج کل ہمیں دیکھیں گے کہ ہم آج سے 10 سال پیچھے جائیں تو یقین مانیے مساجد بھری ہوتی تھی نمازیوں سے, اب وہ روٹین بھی ختم ہو گئی. اب لوگ پہلے 3 دن نماز پڑھنے آتے ہیں پھر روٹین میں ہو جاتے ہیں. کیا کہیں گے کہ ہمیں کس حد تک, اور پھر ہم یہ سب بے شمول میں, آپ لوگوں کو تو نہیں میں کہوں گا, میں اپنے آپ کو کہوں گا, ہم تنقید بھی کرتے ہیں سارا سال. دیکھیں جی مولوی کی کر دے, جہاں دین سیکھنا چاہیے وہاں ہم جانے سے خود کتراتے ہیں. کیا کہیں گے عوام کو؟ دیکھیں اس میں جو اس وقت ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کی جو صورتحال ہے, اس میں یہ جو سوشل میڈیا کا بھی ذکر ہو رہا تھا, یہ ایک ایسی مصیبت ہے جس نے ہمارے ذہنوں کو کیپچر کر لیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر بندہ جو ہے وہ جتنی دیر جاگتا ہے وہ اس میں مصروف رہتا ہے. نتیجتاً سوشل میڈیا سے جو ہمیں ٹیچ کیا جا رہا ہے, جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے, جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے, ہم اس کی طرف متوجہ ہیں, اور جو حقیقتاً ہماری فکر ہے وہ پیدا نہیں ہو رہی. تو اس لیے ابھی ضرورت اس عمل کے ہے, اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور معاشرے پہ اپنا انفلوئنس قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا پڑے, اور ہمیں بچوں کو اسی رخ میں لے کے جانا پڑے گا, اسی سٹائل میں لے کے جانا پڑے گا جس کے وہ عادی ہو چکے ہیں. اگر ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے تو ہم مزید جو ہے وہ پیچھے رہ جائیں گے. آج میں نے بس بعض دفعہ اسی سوشل میڈیا پہ بڑی مضحکہ خیز ویڈیوز بھی اپلوڈ ہوتی ہیں جس میں فرض کریں ایک جماعت ہو رہی ہے لیکن ایک شخص جو ہے وہ موبائل دیکھ رہا ہے.
کوئی بیٹھے ہیں مسجد میں تو ایون دین کہ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں خانہ کعبہ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا اور وہ موبائل استعمال کر رہا وہاں ویڈیو گیم کھیل تو یہ ایک المیہ ہے. اس کے لیے ہمارے تھنک ٹینکس کو کام کرنا چاہیے, مسلم امہ کو سوچنا چاہیے کہ اس کا مقابلہ کیسے کرنا. جب تک یہ دیکھیے سامراج نے ہمیشہ سے یہ کیا کہ جب بھی اس نے کسی قوم کو فتح کرنا چاہا, برباد کرنا چاہا, اس کے نوجوانوں کو, ان کے ذہنوں کو اپنے کنٹرول میں کیا. تو آج ہم بالکل اسی کنٹرول میں چل رہے ہیں, ہمارے نوجوان جو ہیں اسی سے متاثر ہیں. لہٰذا ابھی ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہمارے تھنک ٹینک بیٹھیں, ہمارے جو بڑے بڑے ادارے ہیں, بڑے بڑے علماء کرام ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, ان کو بیٹھنا چاہیے اور اس کے متبادل جو ہے کوئی ایسی چیز, ایسا نظام لے کے آنا چاہیے کہ ہم بھی اسی سوشل میڈیا سے استفادہ کر سکیں اور نوجوانوں کو جو ہے اسلام کی حقیقی جو تاریخ ہے وہ ان کو بتا سکیں. بدقسمتی سے ابھی اس میں ایک اور چیز بھی جو میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو میڈیا ہے اس کے اوپر نفرت انگیز چیزیں بہت ایک دوسرے کے خلاف دی جاتی ہیں. تو آج جو ہمارا نوجوان ہے وہ ان چیزوں کو دیکھنا نہیں چاہتا, وہ ان چیزوں میں الجھنا نہیں چاہتا. نتیجتاً وہ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ان چیزوں سے دور ہو رہا ہے بلکہ وہ اسلامی تعلیمات سے دور ہو رہا ہے. میں مولانا صاحب آخر پہ آپ سے چاہوں گا کہ مختصر ذرا بتائیے کہ ہمارا نوجوان نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اور جو ہمیں احکامات خدا بند تعالیٰ ہے اس کے مطابق کیا نوجوان کو اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے؟ اس حوالے سے اسلامی تعلیمات, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی, جب آپ نے مکہ میں اور مدینہ میں تبلیغ کا آغاز کیا اور کتنے ہی نوجوان, اللہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی پہچان کروائی. پھر اللہ کی پہچان کروانے کے بعد پھر ان کو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں نماز, روزہ, ان چیزوں کی اہمیت سکھائی. آج ہمارے نوجوان کے دلوں میں ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف ایک رسمی طور پہ عبادت ہے, ہم نے اس کو ادا کرنا ہے, لیکن جو اس کے پیچھے ثمرات ہیں ان سے بالکل ہمارے نوجوان ناواقف ہیں. یعنی نماز پڑھتے ہیں تو وہ بعض تو نوجوان ایسے ہیں صرف عادت پوری کرتے ہیں, انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں. خشوع و خضوع کے خشوع و خضوع نہیں ہے, حالانکہ یہ نماز اللہ کے ساتھ بندے کا ایک کلام ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی, نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے. اور بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی, اللہ جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نماز کو تقسیم کیا ہے. جب ہمارے لوگوں کو اس بات کا شعور آئے گا تو ان میں عاجزی انکساری آئے گی, تو پھر یہ تمام معاملات درست ہو جائیں گے. اور اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن سے ہم بالکل ناواقف ہیں. قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن اس کا معنی کیا ہے, مفہوم کیا ہے, حالانکہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ رب العزت کا کلام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے رکھا ہے اور اس میں ہمارے تمام دینی اور دنیاوی مسائل کا حل موجود ہے. اس سے ہم نے اس کے معانی اور مفاہیم سے غافل ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ آج ہم اس طرف جا رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ عبادات کے اندر اتنا دل نہیں لگتا. جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ مساجد کے اندر لوگ تراویحوں کے لیے نہیں جاتے, حالانکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ ساری رات قیام کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی سحریوں کا خطرہ لاحق ہو جاتا تھا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب قرآن پڑھا جاتا تھا ان کو وہ سمجھ آتا تھا کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے, اللہ ہمارے ساتھ کلام کر رہا ہے. لیکن آج ہم اس چیز سے غافل ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لیے کھڑا ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. بڑا مشکل. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. آگے 3 مہمان ہوں گے, میں یہاں ایک بریک لوں گا بڑے مختصر اور واپس. بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. 3 علماء کرام کا گلدستہ ہمارے ساتھ موجود ہے. میں تعارف کروا دوں, مولانا غلام اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ آپ کا. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ مولانا ریاض کھرل صاحب, بہت شکریہ, ہمیشہ سے محبت کا یہ ہمارے ساتھ اظہار کرتے ہیں. جب بھی ہمیں پروگرام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ہم مولانا صاحب کو ایک کال کرتے ہیں اور ہمارے پاس علماء لے کر یہ حاضر ہوتے ہیں تاکہ
اور یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی جہاد ہے اس قوم کے ساتھ کہ ان کو بار بار ریمائنڈ کروانا کہ کون سی تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں جن کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ آگے ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر محمد صدیق الرحمان احمد خالقی صاحب، بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا۔ میں سب سے پہلے مولانا غلام اللہ صاحب سے آغاز کرتا ہوں۔ مولانا صاحب کیا دیکھتے ہیں، ہم پہلے بھی گفتگو کر رہے تھے، آپ وہ سن رہے تھے کہ اس وقت دین اور دنیا کو ساتھ لے کے بھی چلنے کی ضرورت ہے، بہت جدت بھی آ چکی ہے، بلا شبہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نوجوانوں کو وہ تمام چیزیں مہیا کریں جو شاید وہ بغاوت کے لیے یا الجھانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں، اور ہم بھی ادھر ان کو وہ تمام انفارمیشن فرسٹ سٹیپ پہ مہیا کریں تاکہ ان کو انٹریکٹ کیا جا سکے۔ آپ رمضان المبارک کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں، اس وقت رمضان اور ہماری جو تعلیمات ہیں جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور رمضان اس تمام جدت کے اندر ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی۔ حضرات محترم، گزارش ہے کہ رمضان المبارک میں ہمیں چاہیے اور علماء کرام کو بالخصوص چاہیے کہ نوجوانوں کو رمضان المبارک کی فرضیت اور اس کے احکام و مسائل کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت، ان کی ٹریننگ ایسی ہونی چاہیے کہ یہ نوجوان رمضان المبارک میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو پیغامات ہیں وہ عوام تک پہنچائیں، اور بالخصوص ان نوجوانوں کو پریکٹیکل کرنا چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں، آنے والی قوم، آنے والے افراد کو ان باتوں کا صحیح اندازہ بھی ہو اور اس پر عمل بھی کریں۔ آج کل نوجوان بہت ضائع ہو رہے ہیں، غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سبب یہ ہے کہ ہمارا ان تک جو صحیح پیغام ہے وہ نہیں پہنچ رہا۔ اگر آج نوجوان اس بات کی طرف آ جائیں تو مجھے یقین ہے کہ ہمارا ملک پاکستان کے اندر جو معاشرہ ہے وہ انشاءاللہ العزیز درست ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کی جو خاصیت بیان فرمائی ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں وقت گزارتا ہے تو وہ یقیناً اللہ رب العالمین کا جو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، وہ نوجوان اس سائے میں ہوگا۔ تو بالخصوص علماء کرام کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں نوجوانوں کی ڈیوٹیاں لگائیں اور ان کے ذمہ کام لگائیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ نوجوان قرآن و سنت کے مطابق افراد کی بھی اصلاح کریں گے اور لوگوں کی اصلاح بھی کریں گے، ساتھ ساتھ رفع عامہ کے جو کام ہے وہ نوجوان احسن انداز میں انشاءاللہ العزیز کریں گے۔ میں آگے بڑھوں گا، ہمارے ساتھ مولانا محمد ریاض خلل صاحب ہیں۔ خلل صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آج کل آپ ہر جگہ موجود بھی ہوتے ہیں، سرکاری، نیم سرکاری، ایون میں کوئی بھی مذہبی تہوار ہو، کوئی مذہبی ہمارا تہوار کے ساتھ ساتھ دن ہو، آپ ہر وقت علماء کرام کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اب ممبر اور محراب کا کتنا، کیونکہ علامہ صاحب نے تھوڑی بات ادھر کی ہے تو میں بھی تھوڑا سا ادھر بڑھنا چاہ رہا ہوں، ممبر اور محراب کی کتنی ذمہ داری ہے اس وقت، کیونکہ ان کے اوپر ذمہ داری ڈال سارے رہے ہیں اس وقت، لیکن نوجوان کو سکھانے کے لیے ڈر خوف کی بجائے محبت کی زبان کیسے سمجھائی جائے کہ یہ ماہ سیام جس کا مقصد ہے، جہاں نوجوان بڑی تعداد میں آتے بھی ہیں مساجد میں، تو ان کو کیپچر کر کے بتایا جائے کہ یہ اصل رستہ ہے، اس کو باور کر لیں، اسے یاد کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ۔ گزارش یہ ہے کہ آج پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دورائے پہ کھڑی ہے۔ یہ ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اس وقت آیا ہے جب امت پہ کڑا وقت ہے، اور اس وقت ضرورت جو ہے محراب و منبر کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ علماء کو، مشائخ کو، ائمہ کو، خطباء کو اقامت دین کی، غلبہ دین کی سرفرازی کے لیے اپنے خطبات کو
احکام ربانی اور اسوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پہنچانے کے لیے اجتماعات میں درس قرآن و سنہ کو عام کرنے کے لیے ایک فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ قرآن، رمضان اور سیام ان کا آپس میں یہ جڑے ہوئے ہیں، اور اگر حقیقی طور پہ آپ دیکھیں، جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ ارشاد ربانی ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر آپ گہرائی سے دیکھیں گرامر کے اعتبار سے تو اللہ کی منشا یہ ہے کہ میرے بندے رات کو قرآن پاک کے ساتھ جو ہے اپنی رات گزارے، دن کو روزہ رکھیں، اور ان کا اگر حقیقی معنوں میں جائزہ لیتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، رمضان کا معنی ہے جلانا، تو یہ اللہ کی بڑی ہی خاص عنایت ہے اس مہینے میں کہ جب یہ ماہ مبارکہ آتا ہے تو جو بندہ اللہ وحدہ لا شریک کے احکام اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتا ہے، اس کے گناہوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح تقوی کی طرف اشارہ ہے، تو تقوی کا معنی ہے بچنا، تو اللہ خود ہی فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، بچ جاؤ گناہوں سے اور اچھی زندگی بسر کرو، میرے انعامات کی بارش ہو رہی ہے۔ اور صوم کا مطلب ہے ٹھہر جانا، تو اللہ فرماتا ہے رک جاؤ میرے بندو ان بریائیوں سے۔ تو یہ دین کی سرفرازی کے لیے عبادات کا ہونا ضروری ہے، لیکن آج ہم جس دورائے پہ کھڑے ہیں، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آج امت کو عملی طور پہ، حقیقی طور پہ قرآن و سنت سے اپنی زندگیوں کو مزین کرنا ہوگا، صراط مستقیم پہ چلنا ہوگا۔ جب یہ امت صراط مستقیم پہ آ جائے گی تو خدا کے فضل سے ہماری عبادات کو بھی اللہ قبول فرمائے گا اور امت کو عزت بخشے گا۔ آج 2 ارب سے زائد مسلمان ہیں اور ہماری درس گاہیں ختم ہو گئی ہیں، ان کو نیست و نابود کر دیا گیا ہے۔ ہمارے بچیاں، بیٹے، بزرگ شہید ہو رہے ہیں ارض فلسطین میں اور کشمیر میں، اور ہم اس وقت بڑی مشکل میں ہیں، امت بڑی پرنم ہے، اور ہمارے پاس یہی ہے کہ محراب و منبر سے مسلکی بنیادوں پہ فروعات جو ہیں ان کو پس پشت ڈال کے اخوت کا، محبت کا، بھائی چارے کا درس عام کیا جائے اور امت کو متحد کیا جائے۔ میں آگے پیر صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ پیر صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں روزہ؟ اگر دیکھیں محنت مزدوری کرنے والے لوگوں سے آپ پوچھیں گے نا، تو وہ جو ہم بات پہلے کر رہے تھے، بڑے روزہ رکھ کے سکون سے اپنی محنت مزدوری میں لگے ہوتے ہیں، لیکن نوجوان ہیں رات ساری، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی رات کو جا کے کچھ کر رہا ہے، صبح روزہ رکھا ہے اور وہ ظہر ٹائم تک سوئے ہوئے ہیں، یہ عصر ٹائم اٹھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ روزہ سونے کا نام ہے، لیکن وہ میرے خیال میں علماء کرام نے کہیں ایک بار کہہ دیا تھا کہ اس میں سونے کو بھی عبادت کے نزدیک ہے، تو انہوں نے اسے فرض سمجھ لیا کہ سو کے عبادت ہونی ہے، تو یہ بھی عبادت کی ثواب بھی ملنا، سو جو چپ کر کے روزہ رکھ کے، کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور میں قائد العلماء مولانا محمد ریاض کھرل صاحب کا جو 3 الفاظ انہوں نے بولے، جامع الفاظ تھے، قرآن، رمضان اور سیام، ان الفاظ میں ہی میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ ہم اب شعبان المعظم کے ماحول میں بیٹھے ہیں، شعبان، رمضان، قرآن، اور بالخصوص ہم جس دھرتی پہ بیٹھے ہیں پاکستان، ان لفظوں پہ غور کریں نا تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظم رکھا ہے، جیسے شعراء نظمیں بناتے ہیں اپنے کلام میں، تو خالق کائنات نے بھی ایک بڑا نظم رکھا ہوا ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے مقدس ماحول میں صحابہ کو ہدایت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ،
تم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. مفہوم ہے اس کا حدیث مبارکہ کا. تو صحابی نے اس کا یا رسول اللہ تجدید کیا ہے؟ اور تجدید کو اگر میں جدید لفظوں میں لوں تو یہ اپ ڈیٹ ہے. جیسے آج آپ دیکھیں ہم جو میڈیا ہے مین سٹریم یا دوسرا سوشل میڈیا ہے جو بھی ہم اس میں انسٹرومنٹ یوز کر رہے ہیں تو ان میں ہم عمومی طور پہ اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں, اپ گریڈیشن ہوتی رہتی ہے. تو یہ آج ہمیں اس معاملے میں بھی ضرورت ہے. ہمارے پاس یہ بڑا عظیم میڈیا اور چینل قرآن مجید ہے جو خالق کائنات نے خاص ان ایام میں نازل فرمایا. جیسے علماء اکرام نے پہلے بھی یہ آیہ کریمہ پڑھ دی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو یہ جوڑ جو ہے اس جوڑ کو وضاحت کرنے کی ضرورت ہے, بار بار اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور تربیت کی ضرورت ہے. نوجوان نسل کی ہم تربیت کریں گے تو انشاءاللہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. انشاءاللہ ان میں بھی وہ عملی نوجوانوں میں ہم دیکھتے ہیں بڑا جذبہ بھی ہوتا ہے اور کن میں ہوتا ہے جن کے گھر میں ایسا ماحول ہے. تو یہ ہمیں اپ ڈیٹ. اب جو سوال کیا تھا نا صحابی نے بھئی وہ ہم تجدید کیسے کریں, تو سرکار نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو, لا الہ الا اللہ کا اعادہ کیا کرو. تو یہ کلمہ طیب جو ہے دو حصے ہیں, لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ. یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ مقصد حیات ہے اور محمد الرسول اللہ یہ طرز حیات ہے. تو یہ مقصد حیات اور طرز حیات ہمیں نوجوان نسل کو بتانا ہے. میں آپ کی طرف واپس آؤں گا, یہاں ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, مختصر بریک لیتے ہیں, دوبارہ واپس آئیں گے, آخری حصے کی طرف بڑھیں گے, لیکن بہت ہی خاص اور خوبصورت گفتگو آپ کے ساتھ جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. میرے پاس وقت جو اب کم بچا میں چاہوں گا تو اب حل کی طرف اور اختصار کے ساتھ آگے چلوں. تو میں پیر صاحب سے آغاز کرتا ہوں. پیر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پیغام کو علماء سارے اوپر چل گئے, نوجوانوں کے لیے, دیکھنے والے ناظرین کے لیے, ماہ صیام کے لیے پیغام کیا دیں گے 1-1.5 منٹ کے اندر؟ تو پیغام ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہیں نا اس جگہ کا نام ہے دار القرآن, یعنی قرآن کا گھر. اگر ہم قرآن کو اپنا گھر سمجھ لیں, بحیثیت امت مسلمہ ہر فرد قرآن کو سمجھے یہ میرا گھر ہے اور اس کے گوشے کیا ہیں, اس کے کمرے کتنے ہیں, اس کی بلڈنگز کتنی ہیں, منزلیں کتنی ہیں, وہ سارا اگر تفصیل میں جائے نا تو میں آج جو میسیج دینا چاہوں گا اس میں ایک گوشہ ہے قرآن مجید کا جس کا نام ہے سورہ العصر. تو اتنی جامع صورت ہے, اگر ہم اس کو حفظ جام بنا لیں سمجھ کے بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم سے کیا چاہا ہے. خالق کائنات میں مختصر الفاظ ہیں لیکن جامع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو اس سورہ کو ہم سمجھ کے, تفصیل کا وقت ہے تو میں بیان کروں, ذرا جلدی بیان کریں تاکہ میں پھر علامہ صاحب سے لے لیں تفصیل. علامہ صاحب تھوڑا تفصیل کے اوپر اور ساتھ میسیج بھی کہ کیا کہیں گے قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہنا. میرے خیال میں ہمیں تو پیغام بھی یہ دیا گیا تھا کہ دین مکمل کر دیا گیا, قرآن پاک تمہیں ایک آسمانی کتاب دے دی گئی, اس کے ساتھ جڑے رہنا. میں گزارش یہ کروں گا کہ اپنی پوری امت سے کہ خدا نے ہمیں موقع دیا ہے, اللہ وحدہ لا شریک نے, تو ہمیں اپنی زندگیوں میں اس ماہ مقدس کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین کرنا چاہیے. یہی امر جو ہے قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے, معرفت الہی کا بہترین ذریعہ ہے. اور جب تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹی رہی تو امت کو عزت حاصل رہی. جب سے ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہم نے اختیار کی ہے تو ہم ذلت میں ہیں. آج پھر اس امر کی ضرورت ہے کہ اس ماہ مقدس میں ہم اپنے اعمال جو ہے, اپنے کردار و عمل کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین کر لیں تاکہ امت کو عظمت رفتہ نصیب ہو. مولانا صاحب آخر پہ اختتام آپ کے پاس آ گیا ہے, کیا کہیں گے, کیا پیغام دیں گے کہ ہمیں اتنا بھی مایوس ہونا نہیں چاہیے؟ ویسے تو مایوسی, ویسے کفر ہم تو نہیں ہوتے, نہ آپ لوگ تو بالکل بھی نہیں ہوتے ہوں گے, لیکن نوجوانوں کے لیے کیا کہیں گے؟ کچھ حالات سے تنگ آ جاتے ہیں, شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ یا تو حساب ہے یا آزمائش ہے, دو ہی چیزیں اللہ کی ہوتی ہیں. نہ تو ہمیں کوئی مسلمان ہونے کے ناطے اتنا تو حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم پہ کوئی بہت بڑا عذاب نہیں, بلکہ اللہ ہم پہ بہت زیادہ مہربان ہے,
وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، غفور ہے، شکور ہے. تو اس لیے اس ماہ مبارک کے حوالے سے آخر پہ کیا پیغام دیں گے؟ محترم ڈاکٹر صاحب، گزارش ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. یہ جو ماہ رمضان ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہے. جو بندہ رمضان المبارک میں کوشش کرے گا، اللہ کی طرف رجوع کرے گا، استغفار کرے گا، تو یقیناً وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا. مجھے یہ کہنا چاہیے کہ ملک پاکستان کے جو مسائل ہیں، اگر اسی رمضان میں ہم استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، تو یقیناً تمام مسائل کا حل اسی میں ہے. آخر میں آپ سے پھر گزارش ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے حکمرانوں کو، بالخصوص علماء کرام کو ممبر و محراب سے ایسی دعوت پیش کرنی چاہیے جس سے اتحاد، اتفاق، پیار، محبت، بھائی چارے کا فروغ ہو. کوئی بھی ایسا درس و تدریس نہیں ہونا چاہیے، خطبہ جمعہ نہیں ہونا چاہیے جس کے اندر نفرت پھیلے. اور اللہ کی طرف سے لا تقنطوا من رحمت اللہ کے پیغام کو عوام تک پہنچانا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. اور میں اسی کے ساتھ پروگرام کے آخر کی طرف بڑھوں گا اور یہ کہنا چاہوں گا کہ خاص طور پہ علماء کرام نے جو پیغامات، جو بیان اور جو تلقین ہمیں کی ہے، میں تمام دیکھنے والے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ ہمیں ویسے مجھے یہ درخواست کا لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ جو لفظ اور جو الفاظ اور جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ ہم پہ حکم کی طرح ہے، کیونکہ دین اسلام کے لفظ بولے کو اپنے پاس سے کوئی چیز کسی بھی عالم نے ایڈ نہیں کی. اس لیے یہ ماہ مبارک آپ کو بہت بہت مبارک بھی ہو. لیکن اس ماہ مبارک کو پھر یہ دیکھیں، میں آخر پہ وہی جملہ دوبارہ دہراؤں گا، بدبخت اور بد نصیب ہوگا جو اس ماہ سیام کو پائے گا اور اپنی بخشش اور مغفرت نہیں کروائے گا. تو اس لیے نہ بدبخت بنے، نہ آپ وہ ہم کہتے ہیں نا ہم بڑی قسمت والے ہیں، تو قسمت والوں کے لیے تو پھر مہینہ آ گیا ہے. لوٹ سیل کا لفظ میں نے پہلے بھی استعمال کیا تھا. عبادت کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ کریں، اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اور جو لوگ مستحق ہیں ان کی مدد کریں. اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو اللہ نے آپ کے رزق کے اندر ان کا حصہ رکھا ہے، ان تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی ماہ سیام کو خشوع و خضوع کے ساتھ گزاریں اور اس رمضان مبارک کے ببرکت دنوں کے توسط سے دعائیں کریں. ہمارے ملک کے اوپر جو معاشی بحران ہے وہ بھی حل ہو اور ہم خیر و برکت کے ساتھ آگے بڑھ سکیں. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.